السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 27. ہم شروعات کریں گے سورہ ذاریات سے. ذاریات کے معنی ہوتے ہیں مٹی کو، دھول کو اڑانے والی ہوائیں. اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کی قسم کھائی ہے، والذاریات ذروا. اس کے اندر اللہ نے بہت اہم باتیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کا گوشت مہمان نوازی میں پیش کیا. وہ لوگ کھا نہیں رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ڈرنے لگے، کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اب ڈریے مت، ہم فرشتے ہیں. کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں کھاتے. کہا ڈریے مت، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور ان لوگوں نے بشارت دی ایک بچے کی کہ آپ کو اولاد ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیران ہو گئی سن کر کے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے بچے کیسے ہوں گے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کہا ہے، اللہ نے کہا ہے تو ہو کر رہے گی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اس کے بعد 27ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے اس بات سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ پھر فرشتوں کیا بات ہے، کس مقصد سے آئے ہو؟ تب کہا کہ ہم لوگ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو ہلاک کرنا ہے. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نافرمانی کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو ان لوگوں کی ہلاکت کی خبر دینے کے لیے آئی تھی کہ ہم ان کی قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ ہلاک نہیں ہوں گے، لہٰذا ہلاک کر دیے گئے پوری قوم کو. جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے گئے اور پلٹ دیا. جب اوپر لے گئے تھے تو چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی، لوگوں کی، جانوروں کی، اور پھر پلٹ کے سب کو تباہ و برباد، سب ختم ہو گئے، نام و نشان تک مٹ گیا پوری قوم کا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ چاہے تو سیکنڈ میں ہم کو مٹا سکتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے سدھرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے. لیکن جو مومن تھے، مسلمان تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا. لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا گیا کیونکہ وہ نیک نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی. تو لوط علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کی بیوی کو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ وہ نافرمان تھی. تو یاد رہے، کبھی بھی کوئی انسان غلط فہمی کا شکار نہ رہے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اولیاء پیر صاحب ہم کو بچا کے لے جائیں گے جنت میں، وہ اس واقعہ کو یاد رکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچ سکی، ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو آپ اچھے اعمال کیجیے، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ہی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومن آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے. اس آسمان پر جو دکھ رہا ہے، اس پر اترتا ہے. اللہ عرش پر ہے، تو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اس آسمان پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، ایسے جیسے اللہ کے شایع نشان ہے. اس کی کیفیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اندازہ لگا سکتے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اترتا ہے تو اترتا ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو ہمیں ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آسمانی دنیا پر اتر کے کہتا ہے کہ کون ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں گا. ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں گا. یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جس سے بھی کوئی گناہ ہو گئے ہوں، چاہیے کہ وہ فجر کے وقت، فجر سے پہلے، تہجد کے وقت، رات کے آخری حصے میں اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، سچی توبہ کرے. کوئی سوال ہے، رزق کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہے، رات کے آخری حصے میں دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے مجھے پکارو، کس کو کیا چاہیے بولو، میں اسے عطا کروں گا. سبحان اللہ. اس کا اللہ نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہیں، بے شک یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیان، اسلامک بیان سننا چاہیے. قرآن کی بات سنیے، حدیث کی بات سنیے، درس سنتے رہیے، تو اس سے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، انسان اسلام سے قریب ہوتا ہے اور گناہوں سے دور ہوتا ہے.
لیکن جو لوگ سنتے نہیں، نہ قرآن سنتے، نہ حدیث کا درس سنتے، کچھ نہیں، تو دیکھیں کتنے بددین ہو جاتے ہیں وہ، یہاں تک کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کر رہا بے انداز ہے، دین سے دور ہے، بے انداز سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو درس وغیرہ قرآن و حدیث کی باتیں سننی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھی بہت اہم بات کی، انسانوں کے اور جناتوں کے پیدا ہونے کا مقصد کیا وہ بیان کیا۔ ہم اور آپ دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں سب دنیا میں کیوں آئے؟ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم سب دنیا میں کیوں آئے، سوال اس کا جواب اللہ نے دے دیا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا ہمارے اور آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے۔ اب عبادتیں بہت ساری ہیں، بے شمار عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، بے شمار ہے، الحمدللہ عبادتیں سب انسان کرتے رہتے ہیں۔ تو تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور ٹاپ پر جو عبادت ہے وہ ہے نماز۔ نماز اسلام کا رکن ہے، اسلام کا کھمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو تمام مرد و عورتوں پر فرض قرار دیا ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ جیسے ہمارے لیے پانی پینا ضروری ہے، جیسے ہمیں سانس لینا ضروری ہے، جیسے ہمارے لیے آکسیجن ضروری ہے، تو اسی طرح سے ہمارے مسلمان رہنے کے لیے اور ہمارا ایمان بچا رہے اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں اکثر پارے کے اندر اللہ نے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اللہ اکبر، بے شمار جگہوں پر اللہ نے کہا نماز پڑھو۔ حدیث میں بھی بے شمار حدیثوں کے اندر نماز کا ذکر ہے، نماز 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 نماز، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں باہر اور میں اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، میں باہر جاؤں اور دیکھوں کہ اگر مسجد میں مرد نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے نہیں آتے ہیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ، تو یہ جماعت کی بات ہے، پھر اکیلے کی کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو کتنا نماز ضروری ہے۔ ہاں ابھی کورونا ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، مسجد بند ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عام حالاتوں کی بات ہے کہ حالات جب ٹھیک ہو تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر مجبوری ہے تب مجبوری کی حالت میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک دو حدیث بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کتنا اہم ہے، چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 8282، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا دور ہیں، غور سے سنیے، لکھ لیجیے صحیح مسلم حدیث نمبر 8282، جا کے آپ چیک کر لیں۔ ایک آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے کی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیے آپ، اللہ اکبر، خطرناک معاملہ ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، ترمذی، جامع ترمذی حدیث نمبر 2621، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو ایک عہد ہے وہ ہے نماز۔ فمن ترکہا فقد کفر، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اللہ، اس کے لیے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو چاروں ائمہ کے اقوال کو سنا دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، جو چاروں ائمہ مشہور ہیں نا دنیا میں، ان کے فالوورز بھی پوری دنیا میں ہیں۔ تو ان چاروں اماموں نے کیا کہا دیکھیے، کس کے بارے میں؟ بے نمازی کے بارے میں۔ جو بے نمازی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، نماز نہیں پڑھتے ہیں، چاروں ائمہ نے کیا کہا ہے اب وہ سنیے۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں ڈال دو، اور اس وقت تک جیل میں رہے گا جب تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع نہیں کر دیتا، اور اگر نماز پھر بھی شروع نہیں کرتا ہے تو عمر قید کی سزا دو، یعنی زندگی بھر وہ جیل میں ہی سڑ جائے، زندگی بھر جیل میں ہی سڑ جائے۔ تو بے نمازی کی سزا کیا ان کی نظر میں؟ عمر قید کی سزا، زندگی بھر جیل میں رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے گا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی سزائے موت، اس کو جینے کا، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ وہ کافر ہو گیا، جو انسان، بعض علماء نے کہا ہے کہ جو انسان بے نمازی ہے وہ کافر ہے،
اللہ، یہ علماء نے کہا، میں نے صرف نقل کر دیا بس، قرآن کی آیت سنا دیا آپ کو، حدیث سنا دیا، اور بڑے بڑے علماء رحمہ نے کیا کہ وہ میں سنا دیا بس، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. سورہ طور. طور ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. اس کے اندر بہت اہم باتیں ہیں. اس کے اندر ایک ذکر یہ ہوا ہے بیت معمور کا اللہ نے ذکر کیا. تو بیت معمور 7ویں آسمان پر ہے، بیت معمور عین سے. یہ وہ جگہ ہے عبادت کی جہاں روزانہ 70,000 فرشتے گروپ بنا کر کے ایک ساتھ، 70,000 فرشتوں کا ایک گروپ ایک ساتھ داخل ہوتا ہے اس جگہ میں، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. پھر دوسرا گروپ آتا ہے 70,000 کا، وہ عبادت کرتے ہیں نکل جاتے ہیں. پھر تیسرا گروپ آتا ہے 70,000 کا، یعنی 70,000 کا گروپ بن بن کر کے آتا ہے اللہ کی بات کے لیے، نکل جاتا ہے. جو ایک بار نکلتا ہے عبادت کر کے، دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی، اور نہیں آتی ہے، نہ آئی ہے. اللہ، اس سے اندازہ لگائے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. 70,000 ایک بار آ رہا ہے، جو ایک بار پڑھ کے نکل گئے وہ دوبارہ قیامت تک ان کی باری وہاں پر نہیں آتی ہے، موقع ہی نہیں ملتا ان کو. بے شمار ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے بس. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ ہم جو نماز روزہ کرتے ہیں، کسی کے دل میں یہ نہیں چاہیے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ. نہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہماری بات کا، اور اللہ تعالیٰ ضرورت مند نہیں ہے ہماری بات کا. ہم کریں نہ کریں، اللہ کی شان میں ذرہ برابری فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا ایک حدیث کے اندر کہ پوری دنیا کے لوگ ایک دم متقی پرہیزگار ہو جائے، سب کے سب، کوئی بھی کافر نہ رہے، گنہگار نہ رہے، تب بھی اللہ کی شان بڑھے گی نہیں. اور سب کے سب، ساری دنیا کے لوگ کافر مشرک ہو جائے، گنہگار خطا کار نافرمان ہو جائے، تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابری کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے. اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو یہ بات کرنی ہے کیونکہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. اور ہمیں کرنی چاہیے بھی مرتے دم تک، صرف خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر اہل جنت کا ذکر کیا، اور رات کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اسی طرح تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، تسبیح بیان کرے. اب ہم سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جو ذکر و اذکار کرتے ہیں. صبح کے اذکار کتنے لوگ پڑھتے ہیں آپ میں سے؟ آپ سب پڑھتے ہیں صبح کے اذکار ڈیلی؟ شام کے اذکار آپ پڑھتے ہیں ڈیلی؟ سونے کے اذکار پڑھتے ہیں؟ غور کی پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ مبارکباد آپ کے لیے، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو مزید توفیق دے. نہیں پڑھتے تو بہت افسوس کی بات ہے. صبح اور شام کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، سونے کے اذکار ہیں، وہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ عبادت ہے، ثواب ملے گا آپ کو، اور دوسرے کی آپ کی حفاظت بھی ہوگی جینوں سے، اسی طرح جادو سے، نظر بد سے. اچھا، یہ جادو جو ہے، یہ نظر بد، یہ سب چیزیں ایسی جو دکھنے والی نہیں ہے. کوئی دشمن نہیں کہ آپ اس کو پکڑ لیں گے، پڑوسی نے آپ کو ہٹا دیں گے، نہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں، جادو، نظر بد، یہ پریشانیاں، مصیبت، آفت جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ان سے بچنا ہے. تو ذکر و اذکار کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور اسی طرح عبادت ہوگی، یہ اجر و ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا. اور ایک یہ ہے کفارۃ المجلس. انسان جب بھی مجلس میں بیٹھے، جیسے بات کر رہا ہے، جب اٹھنے لگے تو کفارۃ المجلس پڑھ لینی چاہیے، یعنی دعا ہے مجلس کے کفارہ کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سنن ترمذی کے اندر یہ دعا موجود ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس کو دعائے کفارۃ المجلس کہا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مجلس میں انسان بیٹھا اور بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی، کچھ گناہ ہو گئے، کچھ خطا ہو گئی، تو انسان اگر یہ دعا پڑھ کے اٹھے گا تو اس مجلس میں جو بھی انسان کے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے اس کو کفارہ کہا گیا، کفارۃ المجلس، مجلس کا کفارہ. یعنی اس میں جو ہم سے غلطی اور خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اس دعا پڑھنے کی وجہ سے. وہ مجلس ضروری نہیں کہ وہ درس کا ہی ہو، کوئی پروگرام ہو دینی طبی، نہیں. آپ ایسے بھی بیٹھے ہو ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، ماموں کے ساتھ، چاچا کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں. ہر کسی مجلس میں بھی جب بھی آپ مجلس سے اٹھیں تو اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے تب اٹھیں آپ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے.
तमाम मजलिस के लिए दुआ है। इसके बाद सूरह नज्म। नज्म के माना होता है सितारा, स्टार्स जो आसमानों में है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो हीरो हीरोइन है, एक्ट्रेस, उसको स्टार्स कहते हैं। क्या ये लोग स्टार्स हैं, यानी सितारे लोग हैं? ये सितारे नहीं बल्कि ये आग के अंगारे हैं, ये जहन्नम के अंगारे ये लोग हैं। यानी लोगों ने इसे गुनहगार खताकार को भी कितना अच्छा नाम दे दिया, स्टार्स है ये लोग, ये स्टार्स है। ये गली के कुत्ते से भी बदतर है और गटर के कीड़े से भी बदतर ये लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो। ये लोग अच्छा काम करते हैं। ये हीरो हीरोइन, ये गाना बजाने वाले, डांस करने वाले, डांसर, किसी भी मुल्क के हो वो, ये सब के सब सोसाइटी और समाज को बर्बाद करते हैं। आज जो हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, ये जो बुराई सोसाइटी कितना आम है, ये बेहयाई, फहाशी, इसका एक बड़ा रीजन और बड़ी वजह ये फिल्म है, ये गाने बजाने, ये डांस है। इन लोगों की वजह से आपकी औलादें बर्बाद हो रही है। इन हीरो हीरोइन की वजह से, फिल्मों की वजह से, गाने बजाने की वजह से आपकी सोसाइटी बर्बाद, तबाह हो रही है, बेहयाई फैल रही है। इसको आप स्टार्स कहते हैं, अच्छे नाम से पुकारते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और इतना ऊंचा ऊंचा नाम लोगों को दे दिया गया। नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको महफूज रखे। अब हुकूमत का क्या है, किसी भी मुल्क की हुकूमत को पैसा मिलता है, टैक्स लोग कमाते हैं हुकूमत वाले, इसलिए उसको परवाह नहीं है। इसलिए हुकूमत के लोग उसको अवार्ड भी देते हैं, बुराई भी फैला रहे हैं, सोसाइटी को बर्बाद भी कर रहे हैं, और उसको अवार्ड भी दिया जाता है, ये अवार्ड वो अवार्ड। तो उसको पैसे से, हुकूमत को पैसा चाहिए। इसलिए शराब भी देखिए दुनिया में क्यों मिलती है शराब, उसको भी ताकि खराब चीज है, लेकिन हुकूमत को पैसा मिलता है, तो पैसे के लिए हुकूमत कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ईमान की रोशनी में चले, कुरान और हदीस की रोशनी में चले। ये लोगों के नामों में और ये दुनिया की चकाचौंध में हमें कभी भी अंधा और बहरा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसके अंदर इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अपनी ख्वाहिश से, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये तो वही कहते हैं, ये वही बात कहते हैं जो वही की जाती है, अल्लाह की तरफ से बातें जो बताई जाती है वही रसूल सल्लम कहते हैं। अल्लाह अकबर। इससे क्या पता चला कि नबी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे। तो क्या हम और आप अपनी तरफ से कुछ कह सकते हैं दीन के मामले में, शरीयत के मामले में? नहीं। आज देखिए कितना माहौल आम हो गया है, हमारी राय सिलसिले में ये है, मुझे ये लगता है कि सही नहीं है, मुझे ये लगता है कि गलत है, मेरी राय ये है कि ये जायज है। अस्तगफिरुल्लाह, आप कितनी औकात कब से हो गई कि आप इस्लाम को अपनी राय दें? मेरी राय ये है, मुझे ये लगता है, आपको वो लगता है। नहीं मालूम, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम है। और पब्लिक को तो इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। ये आम जो लोग जो अपनी राय पेश करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये खतरनाक मामला है कि शरीयत के मामले बगैर इल्म के आप बात करें और किसी को जायज किसी को नाजायज कहते हैं। बहुत बड़ा अजाब ऐसे लोगों के लिए जो शरीयत के मामले बगैर दलील के बात करते हैं। बड़े बड़े जो उलमा की अगर बात करें, बड़े बड़े उलमा की, अइम्मा की, वो लोग डरते थे मसला बयान करते हुए, कहते थे अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। दलील बयान करते फिर भी कहते अल्लाह आलम, अल्लाह आलम बिस्सवाब। सवाब मतलब कि सही बात क्या हो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैंने अपने इल्म की हद तक मैंने कोशिश की है बताने की जवाब, बाकी अल्लाह आलम क्या सही बात है, ताकि इंसान इंसान की पकड़ अल्लाह के न हो। उसके अलावा अल्लाह ने भी कहा कि जो गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई से बचते हैं, उसके लिए मगफिरत है। तो गोया मगफिरत कब होगी? जब बुराई से बचे। कोई इंसान बुराई से बचता नहीं है, गुनाह पे गुनाह करता जाता है और फिर दुआ भी करता है, कहता है कि हाँ हो जाएगा ठीक। ये है नहीं है तौबा, इसको नहीं कहते। तौबा मतलब गुनाह को छोड़िए और आइंदा न करने का अल्लाह से अहद कीजिए, तब तौबा किसको कहते हैं? तौबा। अल्लाह ने कहा आगे देखिए, वो अल्लाह इंसान इल्ला मा साह, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। आप कोशिश करेंगे तो मिलेगा। हर मामले में, दुनियावी मामले में भी यही मामला है और शरई मामले में भी यही चीज है। आप नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। आप मर के चले गए और कहें औलाद आपकी तरफ से नमाज पढ़े, तो ऐसा नहीं होता। और इस सूरत के आखिर में सजदा है, तो सजदे वाली आयत है, इंसान को सजदा करनी चाहिए। और एक ही सजदा, एक सजदा है तो एक सजदा किया जाता है। फिर दूसरी आयत पे जब पहुंचेंगे, जहां फिर दूसरी का आपको सजदा किया जाता है, फिर वहां सजदा करेंगे। लेकिन सजदा जो सहू करते हैं हम नमाज में, उसमें 2 सजदा किया जाता है। लेकिन जो सजदा वाली आयत है तो वहां पर एक सजदा किया जाता है। इसके बाद है सूरह अल-कमर। कमर के माना होते हैं चांद। ये भी मक्की सूरत है और ये उन सूरतों में जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज में पढ़ा करते थे। इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ अल-क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद के 2 टुकड़े हुए थे, ये बात सच है।
تو قرآن سے ثابت ہے اور کئی حدیثوں سے بھی ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. اللہ تعالیٰ بہت سے معجزے دکھاتا ہے نبی کے ہاتھوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ مانیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. ایک پروف کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر یہ بات دی، یہ معجزے ہوتے ہیں تاکہ لوگ مانیں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے. ٹھیک ہے. اللہ نے اس کے اندر دیکھیے بہت اہم بات بیان کیا قرآن کے بارے میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور آپ کیا سنتے ہوں گے اپنے سوسائٹی سمجھ میں، قرآن بہت مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، ترجمے سے مت پڑھو، تفسیر مت سنو، یا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف علماء ہی بیان کر سکتے ہیں بس. یہ پروپیگنڈا ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جاہل رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کنویں کے میڈک بنے رہیں، تاکہ وہ لوگ جو بدعت شرک غلط بات بتا دیں وہ آپ ہم یہاں ملا کے اس کے پیچھے بھاگتے رہیں. آپ اس سے سوال ہی نہ کریں. سوال کریں گے وہ لوگ بھڑک جاتے ہیں نا. دیکھیں کچھ لوگ غصہ میں آ جاتے ہیں سوال کرنے سے. کیوں غصے میں آتے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں، لیکن کمی ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، وہ بدعت میں ہے، وہ شرک میں ہے، وہ حق پر نہیں ہے. اس لیے وہ انسان جو رہتا غلطی پر وہ بھڑک جاتا ہے. جسے کوئی چوری کیا ہو یا غلط کیا، اس کو بولیے کچھ چوکیے، فوراً غصے میں آ جائے گا، آگ بگولا ہو جائے گا، تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے. تو قرآن کو اللہ نے سب کے لیے آسان کیا، ساری پبلک کے لیے. ترجمے سے پڑھیے سمجھ میں آئے گی. تو اللہ نے کہا قرآن آسان ہے، تو ہم تو اللہ کی بات ماننے والے ہیں تاکہ دنیا پوری ایک طرف ہو جائے. تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب ترجمہ الحمدللہ قرآن کا ہو چکا ساری زبانیں میں، اس لیے اب کسی کے لیے کوئی عذر بھی نہیں ہے. اس کے بعد سورہ الرحمن، یہ بھی مکی صورت ہے اور بعض نے اس کو مدنی بھی کہا ہے. اس کی شروعات ہوتی ہے الرحمن سے. تو یہ پہلی یا بلکہ یہ کہیے کہ واحد ایسی صورت ہے پورے قرآن میں جس کا پہلا ورڈ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. الرحمن یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اللہ نے بہت سی باتیں ذکر کی ہے. اس میں سے زیادہ تر باتیں جنت سے متعلق ہے، جنت کے تذکرے، جنت کے بارے میں یا اور دوسری نعمتوں کے بارے میں. اور اللہ نے ایک آیت بہت دہرائی ہے اس سورت کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. یہ آیت اس سورت کے اندر 31 مرتبہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے، 31 مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی تھی جنوں کے پاس، تو جنوں نے جواب دیا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. جنہوں نے کہا کہ جواب میں کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کے کسی بھی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، ہم تو اقرار کرتے کہ تیری نعمت ہے، بہت کچھ تو نے دیا ہے، اور ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہی ہے. یہ واقعہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. لیکن یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں سورہ رحمان پڑھو تو کینسر کی بیماری ختم ہو جائے گی، سورہ رحمان پڑھو تو وہ ہو جائے گا، وہ باتیں صحیح نہیں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کے لفظ کی اہمیت ہے، فضیلت ہے. کوئی انسان کسی بھی سورت کو پڑھ کے دم کرے اللہ شفا دے سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ سورہ رحمان پڑھ لو تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ سورہ فیل پڑھ لو تو وہ ٹھیک ہو جائے، اس لیے پروف چاہیے نا. اگر پروف نہیں ہے تو وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا؟ بس یہ ہے کہ بھائی قرآن کی آیتیں کوئی بھی آپ پڑھو اللہ شفا یابی کی نیت سے تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، وہ الگ چیز ہے. اور عام طور پہ شفا یابی کے لیے جو یا رقیہ شرعیہ کے لیے جو باتیں بتائی گئی اس میں سے سورہ رحمان کا ذکر نہیں ہے. اس میں رقیہ شرعیہ میں سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص کا ذکر آتا ہے، سورہ فلق کا ذکر آتا ہے، سورہ ناس کا ذکر آتا ہے. اس کے لیے اور بھی جو اس طرح سے مناسبت سے اگر دیکھیں تو اور بھی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، علاج کے طور پر دم کر سکتے ہیں، جادو جس پر ہو گیا ہو یا نظر بد ہو. لیکن ایک پورے یقین سے کہہ دینا کہ یہ بیماری کا علاج ہے، یہ صورت یہ بیماری کا علاج، یہ صحیح نہیں ہے. اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے سورہ واقعہ. یہ قیامت کے ناموں میں سے قیامت ہے، واقعہ نہیں واقع ہونے والی ہے، قیامت ضرور واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جو انسان سورہ واقعہ کو رات میں پڑھے گا تو اس کو غریبی نہیں آئے گی. تو یہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اب جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ہر صورت کی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن کوئی بات ہم کہیں تو اس کے لیے پروف چاہیے، کوئی خاص آپ پریکٹیکل آپ کوئی خاص کانسیپٹ میں یا کوئی خاص چیز کے لیے، کوئی خاص بیماری کے لیے یا کوئی خاص کوئی کام کے لیے اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے پروف چاہیے. بغیر پروف کے ہمیں زبان نہیں کھلنی چاہیے.
اللہ نے اس کے اندر یہ ذکر کیا کہ دائنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، دائنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. تو دائنے ہاتھ والے سے مراد وہ نہیں ہے دنیا میں جو رائٹی، کچھ لوگ کچھ لیفٹی ہوتے ہیں، کچھ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کچھ وہ نہیں. یہاں دائیں اور بائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش نصیب ہوں گے، اور جن لوگوں کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ جہنمی ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا. تو مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، اور کافروں کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جنت کا نقشہ کھینچا ہے. جنت کو تھوڑا تفصیل سے صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اور پھر جہنم کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا ہے. اس کے بعد سورہ الحدید. حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہا. لوہے کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ آسانی سے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے لوہے کو. الحمدللہ آج بھی دیکھیے لوہا کتنا استعمال ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں ضرور لوہے کا استعمال ہوا ہوگا. کہتے ہیں اللہ کی اتنی نعمت ہے، اتنی چیزیں اللہ نے دی ہے، ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے، زندگی ختم ہو جائے گی کاؤنٹ کرتے کرتے. اللہ اکبر، الحمدللہ والشکر للہ. اس کے اندر ایک آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ ہی سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر میں بھی اللہ ہی رہے گا. وہ ظاہر ہے، وہ باطن بھی ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان کیا نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ اکبر، کتنی بار اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اب کچھ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے موجود. یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف طور پہ کہی ہے. مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. صحابہ کرام نے بھی کہا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. چاروں ائمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. امام بخاری، ان کے استاد، ان کے شاگرد، تمام محدثین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کا پاور ہر جگہ. اور اس کے اندر ایک آیت ہے قرض سے متعلق، دیکھیے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم. کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر کے اس کے لیے بڑھا دے گا. تو یہاں قرض سے مراد یہ کہ اللہ کو کون قرض دے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کون اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھیے اللہ نے اس کو قرض کا نام دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتا رہتا ہے. اب صدقہ خیرات کریں، غریبوں میں دیں، مدرسوں میں دیں. مدرسوں میں آپ پیسے دے رہے ہیں، مسجدوں میں آپ پیسے دے رہے ہیں، غریبوں کا پیسے دے رہے ہیں، بیواؤں کا پیسے دے رہے ہیں، یا کسی کو بھی آپ، اللہ کی راہ بہت بڑی چیز ہے. فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں ہم، فی سبیل اللہ میں آپ خرچ کریں تو گویا کہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھاتا رہتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے اس کا ثواب. آپ اس کو گن نہیں سکتے انگلیوں پر کہ اللہ اس کے بدلے کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک آیت دیکھیے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کہ ابھی بھی مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے مسلمانوں کے دل نرم پڑ جائے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو. جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور تم آپس میں فخر و غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو مال اور دولت کے سلسلے میں اور اولاد کے سلسلے میں. دنیا یہی ہے، اللہ کو کھیل کود تماشا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس میں پڑھ کے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. اصل جو زندگی ہماری، اصل جو ہمارا گھر ہے، اور اصل جو زندگی آخرت اور جنت، اس کی تیاری کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. پھر اللہ نے کنجوسی کا ذکر کیا، کنجوسی سے بخالت سے منع کیا. تو سب سے بڑی بخالت کنجوسی یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. بہت سے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہیں کرتے. کروڑ پتی ہیں اور 100 روپے بڑی مشکل سے وہ نکال کر دیتے ہیں. یہ کنجوس ہے. اور کنجوس وہ بھی ہے جو اپنے بچوں پر، بیوی پر، اولاد پر خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرے، وہ بھی کنجوس ہے. اور کنجوس وہ بھی ہے جو انسان اپنے آپ کو تکلیف دے اور خود اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے. ایک تو کنجوس ایسا بھی ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ اتنا کنجوس وہ آدمی تھا کہ وہ چلتا بھی تھا تو اپنے جوتے کو ہاتھ میں لے لیتا تھا تاکہ اس کا جوتا گھس نہ جائے. اتنا بڑا کنجوس ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے. لہذا ہمیں کنجوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو دیا انسان اس کے حساب سے خرچ کرے
اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں کے اوپر بھی، بیوی کے اوپر بھی، اور پھر اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی باتوں پر، اللہ اس کے رسول کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔